چوئی صاحب آپ اگر یہ سنتے ہیں، یہ ایک تو ہم ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے ایکسپلین کرنا ضروری ہے، اور وہ سنوا کے آپ چاہ رہے ہیں میں پہلے حسن ایوب سے اس پہ رائے لے لوں؟ چلے کیوں حسن ایوب صاحب گراؤنڈ ریئلٹی مجھے ذرا بتا دیں. یہ جو ٹک ٹاک سنتے ہیں، پہلے تو ہم نے بتایا نا کہ یہ گھڑی کا ساؤنڈ ہے، اٹس اے سائن آف کاؤنٹ ڈاؤن، تو جو کہ بلاول بھٹو صاحب نے فرمایا ہے، اس کو کوئی وہ والا ٹک ٹاک نہ. تو آپ کو اس کا مطلب کیا سمجھ آتا ہے؟ آپ کو اس کا مطلب کیا سمجھ آتا ہے؟ دو باتیں نا، اور اگر حکومت گرتی بھی ہے اس کے اندر جو دوسرا اس کا سپلیمنٹری، تو کیا بلاول اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں سماؤ؟ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، میں تو سمجھا جب وہ اپنا جو ہے نا یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک دم بات آئی کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا، ان کے بارے میں سنا ہے کہ یہ بچپن میں اینک والا جن بہت دیکھتے تھے پروگرام، خوشی سے نا وہ ڈرامہ آتا تھا اینک والا جن، تو بلاول بھٹو کا بڑا فیورٹ تھا. تو وہ جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ مطلب ٹک ٹاک والا پورا انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا، تو میں نے کہا وہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ کسی میں ہمت ہے تو آئے مجھے روک کے دکھائے، کیچ می اف یو کین. سیریسلی میں نے کہا کہ وہ بچپن کے جذبات آ جائیں اور وہ اس طریقے سے جناب وہ کہنا یہ نہ کہہ دیں کہ بھائی کیچ می اف یو کین. ہاں یہ اس کا ایک ڈائلاگ تھا، اس میں ہوتا تھا نا. تو پتہ نہیں ہامون جادوگر نام تھا اس کا، کیا تھا ہامون تھا نا، کیچ می اف یو کین وہ کہتا تھا. آصف زرداری صاحب نے جب 2008 میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نظام بدلنے آئے ہیں اور ہم نے نظام کو بدلنے کی قسم کھا رکھی ہے. پھر 18ویں آئین ترمیم کی تھی انہوں نے، تو انہوں نے بہت سی جو نظام کے اندر تبدیلی ہے، اگر اس کا کریڈٹ اگر آپ نہ دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. یہاں پر انفارچونیٹلی اس ملک کے اندر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جو کچھ بھی کیا ہو اس کا ان کو کریڈٹ نہیں دیا جاتا. جب پاکستان کھپے کا نعرہ انہوں نے لگایا تو اس ٹائم بھی یہ ان کو کریڈٹ نہیں دیا گیا جو کہ ان کا ڈیو کریڈٹ بنتا ہے. بات یہ ہے کہ زرداری صاحب بلاول کی بات میٹر نہیں کرتی. اللہ اکبر. اس وفاق کے اندر بلاول کا ڈیزگنیشن کیا ہے؟ جو بات پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کریں گے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو اس وقت ایک قسم کی جو ٹاسک جس کے جو ہیں مرکز کے اندر جو معاملات ہیں وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے اپنے ہاتھ میں. سندھ کی حد تک مراد علی شاہ صاحب کو انہوں نے چوز کیا ایز چیف منسٹر تو وہ بن گئے. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تو شاید کسی اور کو چاہتے تھے کہ وہ چیف منسٹر سندھ لگے، لیکن وہ ابھی بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں جو لوگ خواہش رکھتے ہیں چیف منسٹر کی، کیونکہ پیپلز پارٹی میں کسی ایک شخص کو تا حیات ایک عہدہ نہیں ملتا. ون لائنر ٹک ٹاک کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہوپ ہے جو تھرڈ فیز کے اندر ان کے ورکرز ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے تھرڈ فیز کا بائیک آؤٹ نہیں کیا پیپلز پارٹی نے. اٹ مینس کہ وہ نظام کے اندر ہی ہیں اور وہ اس موجودہ جو حکومت ہے اس سے بھی یہ باہر نہیں نکلیں گے. حکومت گرانا تو دور کی بات ہے، وہ حکومتی اتحاد سے باہر نہیں نکلیں گے. کیبنٹ کے ممبر وہ نہیں ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ جو اصل ترقی ہوئی ہے اس ملک میں، جو اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہی ہیں. اچھا مجھے تو یہ لگتا ہے پچھلی حکومت کے دور میں چوئی صاحب بقول خاور گون صاحب کے. آلرائٹ، اس پہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ بائیکاٹ میں کیا کہا، یہ کیا بات ہے میں نہیں سنی. جی تو ریپیٹ کر دیں پلیز. میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو حقیقی ترقی ہوئی ہے، جو دودھ اور شہد کی نہریں بہی ہیں، وہ پچھلے دور میں ہوئی ہیں جو کہ پچھلی حکومت تھی بقول خاور گون صاحب کی، جو چوئی صاحب کے دوستوں کی حکومت تھی. نہیں میں آج پھر آپ سے نا اشفاق صاحب موجودگی کا فائدہ اٹھا جی سر سمپل سوال کرتا ہوں. یا تو یہ قسم کھا کے کہہ دیں کہ 6% گروتھ نہیں تھی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے، تو یا پھر اپنا یہ الزامات اور ہنسی اور مذاق جو ہے واپس لیں. ہاں سر، یہ پھر وہ کٹے والی بات ہی آ گئی ہے کہ ہم بات ڈسکشن کیا کر رہے ہیں. یہ ٹک ٹاک کا مجھے بتائیں. سوال آپ کا یہ ہے کہ آیا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو خیر بات کہہ رہی ہے؟ فاصلہ ہو گیا ہے، ناڑو کٹیا گیا ہے، ہون پھر میرے کو ناڑو کٹے جان دا ترجمہ نہ کرانا. ایک کہنا کہ ٹک ٹاک، دوسرا یہ ہے کہ نمبرز گیم کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیں، آپ اپنا اتحاد کوئی ترتیب دیں کہ ود ان دا اسمبلی ایک آرگینک طریقے سے تبدیلی لا سکیں. کیا پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے یا کچھ اور ان کی سوچ ہے؟ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اب حقائق جو آپ کے پاس ہے اگر یہ درست ہے، میں نے نہیں گنتی رکھی کہ پیپلز پارٹی 74، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی 89، 79 اکثریت تو ان کی ہوگی نا 79 سر. اور اکثریت تو ان دونوں کے پاس ہی ہو جاتی ہے بھائی. اگر آج وہ اکٹھے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں گوہر اور بلاول، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اشفاق ستی کو ہم نے وزیر اعظم بنایا، تو اینڈ آف دی گیم، یو آر گون، یو آر ڈن ود.
Why don't you realize this? سر میں نمبر جو کاؤنٹ کر رہا تھا وہ 153 بن رہے تھے. اگر مولانا صاحب ملتے ہیں 10 ان کے آتے ہیں پھر 163 بنتے ہیں. This is not now گنتی جو ہے نا, اگر پیپلز پارٹی اسی سٹیٹس کو کے ساتھ رہے تو مسلم لیگ ان کی گورنمنٹ کنٹینیو کرے گی. اگر وہ فیصلہ کر لیں اور سیاسی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرے پی ٹی آئی, جو کہ انہوں نے 2024 میں کرنے سے انکار کر دیا. جب پریزیڈنٹ عارف علوی تھے تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے پیپلز پارٹی. معذرت جو صاحب دیکھیں, ہم یہ جو نمبر گیم ہے نا, یہ تو آگے کی بات ہے, یہ ایک ڈفرنٹ. لیکن میں ذرا ابھی ریئیکشن میں تھوڑا سا بالکل ریئیکشن پہ آتے ہیں. جو حسن صاحب ظاہر ہے ماشاءاللہ عقل کل ہیں, جو بھی بیان دینا چاہیں کسی بھی حوالے سے, جو میں یہ نیگیٹو ٹرم ہے, عقل کل کہیں نہیں ماشاءاللہ ان کے پاس ایکسس ہے, ان کی رائے میں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں نیگیٹو, جیسے آپ کہتے ہیں چوئی صاحب براجمان بیٹھے, براجمان ویسے لائن مین نہیں ان کی بات سنتا, بڑا براجمان مطلب بیٹھے ہوئے ہیں سر. اچھا سن تو لینا, میں نے صرف یہ عرض کیا تھا, عرض کرنے کی کوشش کی تھی. ظاہر ڈرتے ہیں ہم حسن ایوب صاحب سے. وہ عرض میں نے یہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر موجودہ حکومت کی معاشی جو ہے ترقی یا معاشی ان کا جو نتیجہ ہے آن گراؤنڈ پچھلی حکومت سے بہتر ہوتا تو یقین کریں نہ نقوی صاحب نے یہ کہنا تھا کہ سسٹم کولیپس ہو گیا, نہ میں نے اور آپ نے بیٹھ کے اس کے اوپر ہم نے اشارے بتانے تھے کہ یہ ہو رہا ہے. موجودہ حکومت معاشی طور پر ناکام ہو گئی ہے, لوگوں کی حالت زار میں وہ بہتری نہیں لا سکے. اگر بہتری ہو جاتی, معاشی طور پر کامیاب ہو جاتے, تو میں نے اور آپ نے کیا شہباز شریف صاحب کے نعرے نہیں مارنے تھے, ہمارے پاس کیا آرگومنٹ رہ جانا تھا. نہیں بھائی, خابر صاحب جو اسیسمنٹ دے رہے ہیں یہ از اٹ ناٹ اے کنفرمڈ فیکٹ کہ یہ نا گراؤنڈ ریالٹی کی نظر میں کہ اکنامک ایکٹیویٹی بالکل ایسے نہیں ہو رہی, بالکل ایسے ہی ہے. اور ساتھ ہی لیکن میں ایک چیز پہ چاہوں گا کہ آپ رسپونڈ کریں, پھر خواجہ آصف صاحب نے کیا فرمایا تھا 2019 میں وہ سنواؤں گا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہی از سیئنگ کہ جی سندھ کی حد تک بلاول کو سیریس لیا جائے, وفاق میں پریزیڈنٹ زرداری ول ڈیسائیڈ کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک بلاول بھٹو زرداری سیریسلی. ان کا ہی ہیز ایوری رائٹ ٹو ہز آرگومنٹ, لیکن میں کسی بھی پاکستان کے اندر جو سیاسی لیڈر ہے وہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت. بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ نے اچھا جواب ان کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ ہی از ہیڈنگ اے پولیٹیکل پارٹی ایز اے چیئرمین. یس, اگر ان کے خیال میں یہ ہے کہ صرف پارٹی کے اندر جو سنجیدہ لیا جاتا ہے صرف آصف علی زرداری صاحب کو, تو میرے خیال میں اب بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی پوزیشن اسرٹ کر رہے ہیں. میں یار آپ حسن صاحب مانے یا نہ مانے, اور دیکھیں جس انداز سے انہوں نے اپنی اس رائے کا اظہار کیا ہے. سدی صاحب ہمیں بھی تھوڑا ماشاءاللہ اس شہر اقتدار کے اندر کوئی پالیٹکس کور کرتے ہوئے کافی 27 سال ہو گئے آپ کو, تھوڑا وقت نہیں ہوتا ماشاءاللہ. چوئی صاحب کا تو 50 سال کے قریب ہو گیا ٹائم. یہ اس طرح کی باتیں ایسے نہیں ہوتی, دھواں ایسے نہیں نکلتا. And the consistency, there's something wrong, there is a method in it. Exactly.